جی ویلکم بیک ناظرین. جی شیخ صاحب. تو انشاءاللہ سامویر ان دا اینڈ آف جولائی ہم فیز 2 کو بھی اناؤنس کر دیں گے, جو کہ اس سے بڑی سپلائی ہے, لیکن اس کا ہم نے پلان کر لیا ہے کہ اس کو ہم نے اپروچ کہاں سے کروانا ہے, اس کا ایگزٹ کہاں سے ہوگا, تاکہ کسی قسم کا پرابلم نہ ہو لوگوں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ جو کنسیپٹ ہے وہ ہلی ایریاز میں وہ ہے ویوز کا, کہ جی ویو کتنے کلیئر ہوتے ہیں ان. تو اس کے لیے نارمل جو ہوٹلز یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ اس کو فوکس نہیں کرتے, وہ تو بزنس اورینٹیڈ ہو کہتے ہیں جی پیسے لو جی, کمرہ جیسے بھی بنانا ہے, کمرے سے کمرہ, کمرے سے کمرہ, تو وہ ونڈو کھولتے ہیں تو آگے سے آپ کو دیوار نظر آتی ہے. تو اس پہ سنا ہے کہ آپ نے کوئی اسپیشل فوکس کیا گیا ہوا ہے کہ جی آپ جس ڈائریکشن سے بھی آپ اپنے اپارٹمنٹس کو موو کریں گے تو آپ کو وہ ایک ویوز بڑے زبردست نظر آتے ہیں. جی بالکل, آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جب آپ جائیں اور فیملی کے ساتھ. میں اس پروجیکٹ کا نام نہیں لیتا, وہ بڑا زبردست پروجیکٹ تھا اس زمانے میں, اور میں فیملی کے ساتھ بکنگ کروائی تھی. جب میں نے جیسے ہی کرٹن ہٹایا, ونڈو کھولی, تو سامنے پہاڑ, یعنی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس کے لیے ویو کے لیے پھر آپ کو آل دا وے وہ گرین ایریاز میں آئیں چل کے, تو وہ یہ لگتا تھا کہ ہم کسی ٹنل میں آ گئے ہیں. تو وہ لوگوں کے ایموشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کو ڈیزائن ایسے کیا ہے, باوجود اس کے کہ ہم نے اپنی ییلڈ کمپرومائز کی ہے, یعنی اس میں ہمیں ایک پوٹینشیل لاسز ہوئے ہیں. لیکن ہمیں یہ اندازہ ہے کہ لوگ کس ایکسپیکٹیشن سے یہاں آتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اور ان کو وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہونی چاہیے. ہم اسی لیے ہماری 5 سے 6 بلڈنگز ہیں اس پورے فیز 1 میں, تاکہ ویو کہیں کمپرومائز نہ ہو, ہر ایک کو ویو ملے. اور ہم نے بلڈنگ کا سائز چھوٹا رکھا ہے, ایک فلور کے اوپر میکسیمم 3 سے 4 اپارٹمنٹ ہیں, یا کچھ بلڈنگز ایسی ہیں جن میں ایک فلور کے اوپر ہم نے 2 اپارٹمنٹس دی ہیں. ندیم صاحب مجھے جو چیز ڈسٹرب کر رہی ہے نا جی, وہ یہ کر رہی ہے کہ جی یہ جو اس کے جو آپ نے اپارٹمنٹس کے جو ڈیزائن بنائے ہیں نا, یہ بڑے یونیک ہے. اچھا اس میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے جن کے لیے ہم نے یہ سکسیس سٹوریز بیسیکلی ہم یہ پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں کہ جی آپ نے کیسے چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے, آئیڈیاز جنریشن کیسے ہے, پھر اس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہوتا ہے. تو ان کے لیے یہ کویشچن مجھے ڈسٹرب یہ کر رہا ہے کہ جی یہ جو ڈیزائن اس کا آپ نے بنایا, ایک ہوتا ہے کسٹمر نیڈ بیسڈ, کہ آپ کو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی ندیم صاحب آپ اس طرح کا اپارٹمنٹس ہمیں بنا کے دیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ایک یونیک چیز بنا کے دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی لوک دس از وٹ آئی کریٹڈ. تو اس میں کیا ڈفرینس دونوں میں سے کون سے ماڈل پہ آپ نے کام کیا؟ آپ نے خود ہی آپ کی اپنی یہ تخیل تھا ڈیزائن, اس پہ کام کیا, محنت کی, دنیا گھومی, ڈیزائن دیکھے, پھر جا کے یہ فائنل کیا, یا کچھ لوگوں نے آپ کو گائیڈ کیا کہ جی اس طرح کا ہمیں ماڈل بنا کے دیں؟ جی اس میں ہماری ٹیم, میں باقی ٹیم ممبرس کا بھی نام اس میں لوں گا جنہوں نے بہت اس پہ کام کیا ہے. اسرار احمد ملک صاحب, اور جو ہمارے کمپنی کے CEO ہیں اور پارٹنر بھی ہیں ہمارے, اور عامر لیاقت صاحب, جنہوں نے یہ ساری ٹیکنیکل سائٹ انہوں نے دیکھی, اور اس کی کنسٹرکشن, اس کی ڈیولپمنٹ, اور یہ سارا وہ سپروائز کرتے ہیں. اور ان کا یہ ایک پیشن ہے ان کا, اور یہ اس ٹرین میں کام کرنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. عامر لیاقت صاحب نے وہاں بہت محنت کی ہے, بہت کام کی ہے. ہم لوگ تو یہاں ادھر بیٹھے ہیں, باقی بزنس کو دیکھ رہے ہیں. تو جہاں تک ڈیزائن کی بات ہے, ہم تینوں ماشاءاللہ الحمدللہ ٹریول کرتے ہیں, باہر دیکھتے ہیں. تو جب ہم نے یہ پروجیکٹ کنسیو کیا, اس کی ایکسیکیوشن کے لیے ہم گئے, تو ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ کوئی بہت یونیک آؤٹ آف دا باکس کچھ میٹیریل جو ہے وہ پاکستان میں ہم انٹروڈیوس کروائیں, یعنی بلڈنگ ایلیویشن ڈفرینٹ ہوں, پھر اس کے انٹیریئر بھی ڈفرینٹ ہوں, وہ اربنائزیشن نہ ہو اس میں. جیسے میں فار ایگزامپل ملتان, لاہور, کراچی سے اٹھوں تو اسی طرح کے گھر میں پھر میں پہنچ جاؤں, تو مجھے وہ فیل ملے کہ میں ریزورٹ میں آیا ہوں. تو یہ بیسیکلی ہم لوگ اس میں فیوژن ہے ٹرکش, اور کچھ باکو کی بلڈنگس ہم نے دیکھی تھیں جو ان کے ہل اسٹیشن پہ تھیں, تو اس کے ہم نے تصویریں اور امیجز سب لے کے آئے. تو ہم نے وہ سارا پھر آگے اپنے جو ہمارے آرکیٹیکٹس ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا, تو اس سے پھر یہ سب کچھ ہم نے ایکسٹریکٹ کیا ہے. اور یہ بلڈنگز تو ساری اس میں ہیں. اور پھر جو ہمارے اسٹینڈ الون ہاؤسز ہیں جس کو شیلرز ہم بولتے ہیں,
شیلیز کا بیسیکلی کانسیپٹ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ اور ناروے میں بہت کامنلی وہاں بولا جاتا ہے. وہ بھی ہلی ایریاز میں جی وہ سارا ہل اسٹیشن ہے. اور پریریز چونکہ اس کے لیے آپ کو بہت بڑی لینڈ چاہیے ہوتی ہے, اس میں ایک گھر دوسرے گھر سے خاصا ڈسٹینس ہوتا ہے اس کا, تو پریریز والا آئیڈیا آپ یہاں اپلائی نہیں کر سکتے, تو شیلیز کا کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم نے انیشلی فیز 1 میں 4 شیلیز انٹروڈیوس کروائے ہیں, 3 جو ہے اس وقت آپریشنل ہیں, اس میں لوگ انجوائے کر رہے ہیں, ان کا بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے اپنے گھر ایون جرمنی میں بھی تھے اور باہر بھی تھے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو وہ جرمنی والا گھر بھول گیا ہے جو آپ نے یہاں ڈیولپ کر کے دیا ہے. تو الحمدللہ اس پہ بہت محنت کی ہے عامر لیاقت صاحب نے, ان کی اپنی ایک کریٹیوٹی ہے جو انہوں نے اس میں ڈالی ہے, اور بہت بڑی پارٹیسپیشن ہے ان کی, اسرار صاحب کی. تو یہ ہماری پوری جو ایک ٹیم ہے اس پہ ہم سارا دیکھتے ہیں, ڈیزائنس کو بھی سب کچھ. اس وقت مارکیٹ میں جو سپلائی ہے وہ آپ کو بہت سستے اپارٹمنٹ بھی ہیں, اگین اس کی لوکیشن کیا ہے, کاسٹ آف لینڈ کیا ہے, پھر اس کے فکسچرز کیا ہیں, پھر اس کی کنسٹرکشن کیا ہے. ہم لوگ گلیات میں پہلے پروجیکٹ ہیں جس نے انٹروڈیوس کروایا ہے رافٹ سٹرکچر, جو کہ رافٹ سٹرکچر پہلے کسی نے نہیں بنایا, اور رافٹ کے ساتھ ہم نے اینکر کیا ہے پہاڑ کے اندر. کبھی گلیات میں اس طرح کی کنسٹرکشن نہیں ہوئی. ہمیں وہاں لوکل جو کانٹریکٹر ہیں وہ کہتے ہیں جتنا سریہ آپ نے زمین میں دبا دیے اس سے تو ہم 4 بلڈنگز کھڑی کر لیتے ہیں, تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں. ہم نے کہیں بھی انجینئرنگ پریکٹس کو کمپرومائز نہیں کیا, جو ہمیں ہمارے اسٹرکچر انجینئر نے ڈیزائن دیا تھا اس کو فالو کرتے ہوئے, باوجود اس کے کہ اسٹیل آپ کا پہنچ گیا 3 لاکھ روپے ٹن کا پلس, اور جب آپ اس میں کٹنگ اینڈ ویسٹیج ٹرانسپورٹیشن ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو سمویئر 375 کا پر ٹن آپ کو کاسٹ کرتا ہے. لیکن اگین ہم نے کہیں کمپرومائز نہیں کیا اس کی اسٹرینتھ کو, اس کی کوالٹی کو, اور یہ ساری چیزیں. تو اس کا پروسیس بڑا سمپل ہے کہ ہم ان کے ساتھ پراپرٹی شیئر کرتے ہیں آن لائن. اگر فار ایگزامپل آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں یا پھر ہم سے ریموٹ ہیں تو وہ تھرو آپ اپنے گیجٹس ساری سپلائیز شیئر کرتے ہیں, پلس پیمنٹ پلان شیئر کرتے ہیں. تو اس میں میجورٹی لوگ پھر ایٹ سائٹ فزیکلی وزٹ کرتے ہیں, لوکیشن دیکھتے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں فائنلائز ہوتی ہیں تو پھر اس کا بڑا سمپل پروسیس ہے کہ آپ ڈاؤن پیمنٹ پروسیس کریں گے, ہم آپ کو اس کے اگینسٹ ایک پوری فائل بنا کے دیں گے, آپ کے پرٹیکولرز ایک چیک لسٹ ہم انہیں دیتے ہیں کہ جی یہ انفارمیشن ہمیں آپ سے ریکوائرڈ ہے, آپ کا پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اینڈ آئی ڈی کارڈ, اس طرح کی ساری چیزیں جس سے ہم وہ فائل پروسیس کرتے ہیں. وہ فائل پھر ہم انہیں دیتے ہیں. فل اینڈ فائنل پیمنٹ کے بعد یعنی اس دوران آپ کی انسٹالمنٹ آ رہی ہیں تو آپ کو اکنالجمنٹ ہم انسٹالمنٹ بھی فیسلٹی ہے, انسٹالمنٹ کی فیسلٹی ہے. اس میں پیمنٹ پلان ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. آپ فار ایگزامپل 30% ہمارا نارمل ڈاؤن پیمنٹ ہے جو ہماری لاسٹ فیز 1 کی لاسٹ بلڈنگ ہے, اس میں ابھی ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے بیکاز اس کا گرے شیل کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے, انڈر گراؤنڈ سروسز پارٹیشننگ ساری کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اس کو ہم انشاءاللہ ان دا اینڈ آف نیکسٹ ایئر بڑی بلڈنگ ہے اس کو بھی ہینڈ اوور کر دیں گے. اور اس میں نیکسٹ ایئر کا مطلب 24 میں جی 18 منتھس کا پلان ہے, آن سیف سائڈ سمویئر 20 months 22 months میں انشاءاللہ ول بی ہینڈڈ اوور ٹو دا بائر. اینڈ اس کا 30% ڈاؤن ہے آف دا ٹوٹل ویلیو, اور بیلنس آپ کو 18 months میں کمپلیٹ کرنا ہے. اس میں کسٹمائزیشن آپ خود کر سکتے ہیں, آپ کی کمفرٹ کیا ہے. یعنی آپ منتھلی پیمنٹ دے سکتے ہیں تو آپ منتھلی دے دیں, آپ کوارٹرلی دے سکتے ہیں تو آپ کوارٹرلی بھی دے سکتے ہیں. ہم لوگ جو ٹریول کرتے ہیں وہ خیال نہیں کرتے اس ایریے کا جہاں ہم جاتے ہیں. جیسے جھیلوں میں ہم تباہ کر دیے, ہم نے اپنی جھیلوں کو, صفائی کا خیال نہیں رکھتے. تو اس ایریے میں جو لوگ ٹریول کر کے جاتے ہیں ان کے لیے کچھ آپ میسج دینا چاہیں گے پبلک کو؟ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے جی. اور جب ہم نے یہاں کچھ کنسٹرکشن کی وجہ سے ہمیں ٹریز کو کٹنگ کرنی پڑی, تو پھر ہم نے اسی وقت ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم جتنے ٹریز کی کٹنگ کر رہے ہیں تو اس سے ڈبل ہم یہاں اس کی انشاءاللہ جو ہے وہ کلٹیویشن یا پلانٹیشن ہم کریں گے انشاءاللہ. اور وہ ہم نے کچھ کی ہے, فروٹ ٹری بھی لگائے ہیں اس سارے ایریا میں. لیکن بڑے دکھ کی بات یہ ہے ہمارے, آپ جب باہر ٹریول کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اتنا نیٹنس ہوتی ہے, اتنی صفائی, اور لوگوں کو اتنی سینس ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیئرلیس ہیں,
ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ یقین سے بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس خطے سے ہمیں نوازا ہے اس سے دنیا میں اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کو خود برباد کیا ہے, ہم نے اس کی خود گندگی پھیلائی ہے یہاں بہت. اور ہم ابھی بھی یہ کام کرتے ہیں, شیشہ کھولا اور گاڑی سے وہ پورا ایک ٹریش بیگ باہر پھینکا اور چلے گئے, وہ بکھرتا رہا اور ہم نے سارے ایریا کا ستیہ ناش کر دیا. ایون آپ میں نتھیا گلی میں آپ جا کے دیکھیں مین روڈ کے اوپر, حالانکہ انہوں نے وہ ٹریش پورے وہ رکھے ہوئے ہیں کنٹینرز, لیکن لوگ بہت کیئرلیس ہیں. لیکن کچھ تھوڑا سا ہماری اتھارٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ روڈ سائڈ یہ نہیں ہونے چاہیے بالکل آپ کے مین روڈز کے اوپر. یہ پوری ایک ٹریننگ ہے جو ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہے, ہمارے لوگوں کی بھی, ہماری اتھارٹیز کی بھی, ڈپارٹمنٹس کی بھی. اور یہ ویسے دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت خطے سے نوازا ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام اور بڑی زبردست گفتگو رہی. انہوں نے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں, اپنے ویژن کے بارے میں, اپنے جو ان کو بیریئر سے, جو ہرڈل سے, اس کے بارے میں بتایا. اور جو چیز امپریس کرنے والی ہے, جو مجھ جیسے لوگوں کو امپریس کرنے والی ہے, وہ ہے کمٹمنٹ. اور انہوں نے ساری چیزوں کی پرائس پے کی ہے اور کمٹمنٹ کو اون کیا ہے. اور اینڈ پہ جو ان کی بات تھی کہ یہ جو ہمارے پاس جو ہم گلیات میں جاتے ہیں وہ ہمیں ہمارا ایریا ہے, ہمارا گھر ہے, اور ہمیں اس کی صفائی کے لیے خاص مطلب 3 دفعہ کی بجائے آپ 10 دفعہ بولیں گے تو تب جا کے اس کی امپورٹنس کریٹ ہوگی. آپ جب ٹریول کریں اپنا اور اپنی فیملی کے لیے اسپیشل انڈیکیٹ کریں کہ جی جیسے انہوں نے بتایا کہ جی ٹریش بیگ آپ شیشہ کھول کے باہر روڈ پہ نہیں پھینکیں گے, اس کا احتیاط کریں گے اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گے. محسن ترین کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.